کون سی ایسے 5 طرح کے لوگ ہیں جن کو نیند نہیں آتی اور ان لوگوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتا دیا ہے۔ تو میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں کہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نیند نہیں آتی، لیکن کیا ہم میں بھی کوئی وہ ریزن موجود ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی تھی، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم اس چیز کو اسیس کر سکتے ہیں کہ میرے اندر یہ چیز ہے اور مجھے اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہیے تو شاید میری نیند ٹھیک ہو جائے۔ ہیلو ایوری ون، مائی نیم از گل اینڈ ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل، تو آج جو میں آپ کے سامنے ریئیکٹ لے کے آئی ہوں اس کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ کون سے ایسے 5 لوگ ہیں جن کو نیند نہیں آتی اور جس کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ جلدی سے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ میں اس کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں۔ جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں ایسے 5 لوگوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد یا سرشت کا تقاضا ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اور اس طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی ضد میں رہے گی۔ نیز جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، لہٰذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند کرۂ ارض پر نمودار ہوا اور گردش ماہ و سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود حضرت انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہوا۔ اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے، اور پھر وہ دراز رسی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی ہے، جس کے خزانوں کی شہرت ضرب المثل بن چکی ہے۔ نمبر 3، وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ نمبر 4، وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور سفاک حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بدذات ہے۔
انسان، چرند پرند اور ذی روح مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غربا اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کھڑی ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غربا اور مساکین کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ یا اس کا قرض ادا کرو یا اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مقدور بھر مدد کرے۔ نمبر 5، وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں؟ تو اس کی وجہ جو بھی ہو، مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے دوچار افراد، بالخصوص ذیابیطس کے مریضوں میں، اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کے نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیابیطس سے ویسے ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ 67% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہو، ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے قبل 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی یا خوف یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ طبی جریدے جرنل نیچر ہیومن بیہیوئر میں شائع تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے، جو رات بھر میں دماغی کنیکشن دوبارہ منظم کر کے ذہنی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہوتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اوکے جی، بہت ہی اچھی انفارمیٹیو یہ ویڈیو تھی اور مجھے یہ بہت زیادہ اچھی لگی۔ سب سے پہلے تو جو انہوں نے 5 ریزنز بتائی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن سے انسان کے اندر خود بخود ہی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یار دیکھو نا، ایک بندہ ہے، آپ ایک انسان ہو کے کسی دوسرے انسان کو قتل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اوبیسلی ایسا ہی ہوگا کہ وہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے جو آپ سوچ رہی ہیں، اور آپ کو اس کے ریلیٹڈ بہت کچھ اور دکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی زندگی پہ اس کا کیا اثر ہوگا، اور ظاہر ہے جب آپ اگلے بندے کو مارو گے تو خود تو بچو گی نہیں، تو اس کے ریلیٹڈ کافی ساری پریشانیاں آتی ہیں اور آپ کا ضمیر بھی آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دے پا رہا ہوتا۔ دین انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے لیکن وہ لوگ وہ کسی کے اوپر یقین بھی نہیں کر پاتے، تو ان لوگوں کو نیند نہیں آتی، کہ بالکل یا زیادہ دولت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پھر
دولت اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو نیک کاموں میں جو ہے اس کو لائک اسپینڈ کرو، آپ اس کو غریب لوگوں میں بانٹو، اچھے کاموں میں استعمال کریں. اور ساتھ ہی جب تھرڈ ریزن آئی ہے تو وہ بھی اسی کے ریلیٹڈ تھی کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہے اور آپ اس کو کسی کے اوپر خرچ نہیں کر رہے، غریبوں میں لائک کھانا وغیرہ اگر آپ لوگ اس کو نہیں کھلا رہے یا اس طرح کے کام نہیں کر رہے تو بھی آپ کے اندر بے چینی رہتی ہے، آپ کو نیند نہیں آتی. اور جو چوتھا انہوں نے جو ریزن بتائی وہ تو مجھے بہت زیادہ مجھے مطلب سن کے بہت زیادہ برا لگا، اور ایک دم سے میں بہت پریشان ہوئی کہ یار واقعی یہ چیز ہم لوگ کتنی لائٹ لیتے ہیں. کسی کے اوپر بھی ایسے ہم الزام لگا دیتے ہیں، بہت بڑا الزام ہم ایسے بیٹھے بیٹھے لگا دیتے ہیں. اور گواہیاں گواہیاں ہم ایسے دیتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کہہ دیا کہ تم بس ایسے بول دینا کہ ہاں میں نے اس کو دیکھا تھا ایسے کرتے ہوئے، اور ہم لوگ بول دیتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے پیچھے کتنا بڑا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا زیادہ ناراض ہو رہی ہے، اور ہمیں قیامت کے روز جو ہے ہمیں جہنم کے پل کے اوپر سے آگے گزرنے دیا ہی نہیں جائے گا، اور وہاں بہت ہی برا دردناک عذاب ہمارا انتظار کر رہا ہوگا. تو یہ سب چیزیں جاننے کے بعد میری تو ایک دم سے جیسے روح تازہ ہو جاتی ہے، ایسے ہو گیا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، اس کے اوپر سوچنا چاہیے جو کہ ہمارے دلوں کو بھی سکون دے اور ہم اس سے لوگوں کو بھی فائدہ دے سکیں، اور برے جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو اپنے مائنڈ سے ریموو کرنا چاہیے. تبھی ہمیں ہماری زندگی میں بھی سکون ہوگا اور ہم سکون سے سو بھی سکیں گے، اور اس سے باقیوں کو بھی ریلیف ہوگا. تو مجھے یہ ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی. آپ کو کیسی لگی؟ ہو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. بہت خیال رکھیے کہ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.